نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، مسلسل میں آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی عطائے مولا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زندگی کے کسی کونے میں اگر کہیں بھی تھوڑا بہت وقت ملے تو آپ اقوال معصومین کا مطالعہ ضرور کریں، ضرور پڑھیں، کہ ہمارے اور آپ کے امام ہمارے اور آپ کے لیے سب کچھ بتا کے گئے ہیں۔ آپ امام کے چاہنے والے ہیں، آپ امام سے محبت کرنے والے ہیں، آپ امام کے غلام ہیں، آپ امام کے شیدائی ہیں۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں، کیا صرف امام کو ماننا کافی؟ مولا علی ہمارے امام ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں،
مولا حسن ہمارے امام ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں۔ مولا حسین ہمارے امام ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں۔ کیا صرف یہی کافی ہے؟ نہیں نوجوان، اگر آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، پہلے امام سے محبت کرنے والے ہیں، تو صرف مولا علی کو مان کے نہ رہ جائیے، بلکہ مولا علی کی بھی مانیے۔ اگر آپ مولا حسن کے ماننے والے ہیں تو صرف مولا حسن کو مان کے نہ رہ جائیے، بلکہ مولا حسن کی بھی مانیے۔ مولا حسین کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آیا کیا صرف مولا حسین کو مان لیا جائے بس؟ نہیں، مولا حسین کی بھی مانیے، تب آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا سے محبت کرنے والے ہیں، تھوڑا حق کڑوا ہوتا ہے مگر حق ہے اس منبر کا۔ رات بھر آپ نے ماتم کیا اور اگر صبح کی نماز قضا کر دی، بتائیں، آپ انصاف سے بتائیں، آپ اپنے امام کا کردار اٹھا کے دیکھیے۔ آپ ہیں چاہنے والے، آپ ہیں ان سے محبت کرنے والے، محبت کا دم بھرنے والے۔ مولا علی وہ ہے کہ جس نے دشمن کو بھی نماز کے وقت جگایا ہے، اور یہ جملہ کہا، میں جانتا ہوں کہ تو میرا دشمن ہے، مجھے قتل کرنے آیا، مگر علی کو یہ بھی نہیں گوارا کہ نماز کے وقت میرا دشمن بھی سوتا رہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ سے چاہنے والے، محبت کرنے والے۔ اگر آپ دوسرے امام کے ماننے والے ہیں تو دوسرے امام کا کیا مشہور ہے؟ اخلاق مشہور ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ تیسرے امام کا احسان مشہور ہے، آپ کا احسان کیسا ہونا چاہیے؟ مگر یہاں معاملہ الٹا ہے، کسی کو دے دیا، 10 جگہ گاتے پھر رہے، ہم نے اس کو دے دیا۔ لیکن امام نے کیا بات کہی؟ کسی کے ساتھ احسان کرو تو جزا اس سے نہ مانگو، پروردگار سے مانگو۔ آپ چوتھے امام کے ماننے والے ہیں، چوتھے امام کا سجدہ مشہور۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو سجدے کے قریب ہونا چاہیے کہ دور ہونا چاہیے؟ آپ پانچویں امام کے ماننے والے ہیں، ان کا علم مشہور ہے، تھوڑا سا غور کریں نوجوان۔ اگر ہم پانچویں امام کے ماننے والے ہیں اور دم بھرتے ہیں تو دیکھیے ان کا علم مشہور ہے۔ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، جہالت سے دور رہنا چاہیے۔ ہم چھٹے امام کے ماننے والے ہیں، ان کی صداقت مشہور ہے، اس لیے دنیا نے انہیں صادق کہا۔ اب آپ بتائیے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے؟ ایک بات کہہ رہا ہوں عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، غور کرو۔
کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت دنیا کو نہ پڑے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. آپ کا کردار دیکھ کے دنیا کہے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے. آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا اخلاق دیکھ کے کہے کہ حسن کا چاہنے والا جا رہا ہے. آپ کا احسان ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا احسان دیکھ کے کہے حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے. آپ کے سجدے ایسے ہوں کہ دنیا آپ کے سجدوں کو دیکھ کے کہے سید سجاد کا چاہنے والا جا رہا ہے. آپ کا علم ایسا ہو کہ آپ کا علم دیکھ کے دنیا کہے کہ محمد باقر کا چاہنے والا جا رہا ہے. نوجوانوں غور کریں. اور جب آپ اس منزل پر آئیں گے آپ کا کردار بلند ہو جائے گا، آپ کا تقویٰ، تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی زبان کا اثر کیا ہوگا. چاہنے والے کی زبان کا اثر. دمت الثاقبہ کتاب کا نام ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں. صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں، میں یہاں سے دنیا کو بتا رہا ہوں، ہمارے امام کی شان بہت بلند ہے، ان کی منزل بہت آگے. تم ان کے چاہنے والے کی زبان کا اثر دیکھو. یہ روایت ہر مولائی سنے، ہر امام کا چاہنے والا سنے. دشمنوں نے یہ طے کیا کہ ایک دن معین کرو اور صرف اپنے والوں کی تعریف ہو. لیکن مولا علی کے چاہنے والے وہاں بہت تعداد میں رہتے تھے. ایک سیاست کا ان کو بھی بلاؤ مگر کم لوگوں کو. لفظ پہ آپ غور کریں اور چاہنے والے کی زبان کا اثر دیکھیں. وہ دن آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، بلایا کم کو تھا لیکن وہاں پہ مولا علی کے چاہنے والے زیادہ تعداد میں پہنچ گئے. اور جب کسی نے کہا کہ بھئی ہم نے اتنے لوگوں کو تو بلایا نہیں تھا، تھوڑے سے لوگوں کو دعوت دی تھی، تو چاہنے والوں نے کہا مولا علی کی بات ایک سے کرواؤ گے، دو سے کرواؤ گے؟ کہا ہمیں پھر بلاؤ چاہے نہ بلاؤ، علی کی بات ہوگی ہم آئیں گے ضرور. ہم آئیں گے ضرور. اب پھر وہاں پہ ایک سیاست چلی گئی، کوئی بات نہیں، زیادہ تعداد میں آ گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آج ہم ان کو اس وقت نمبر دیں گے، موقع دیں گے جب سورج غروب ہونے والا ہوگا. اس وقت ہم ان کو بلائیں گے اور یہ اپنے مولا کی تعریف تھوڑی سی کر پائیں گے. کتنے میں مؤذن اللہ اکبر کہے گا یہ اتر آئیں گے. مولائیوں سنو، کبھی کبھی یہ بھی ایک گیا تعریف کیا اتر آیا، پھر کوئی گیا تعریف کیا اتر آیا، پھر کوئی گیا. یہ سلسلہ دن بھر چلتا رہا. جب دیکھا کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے، کب علی کے چاہنے والے کو بلاؤ.
وہ بھی اپنے امام کی تعریف تھوڑی بہت کر لے۔ مولا علی کا چاہنے والا، امام کا چاہنے والا پہنچا۔ اب زبان کا اثر آپ دیکھو۔ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں، عامر بھائی، دمت الثاقبہ کی روایت۔ علی کے چاہنے والے نے پہنچ کے ابھی اپنے مولا کی تعریف نہیں کیا، ابھی اپنے مولا کے فضائل نہیں پڑھے، ابھی اپنے مولا کے قصیدے نہیں پڑھے، ابھی اپنے مولا کے مناقب نہیں بیان کیے۔ سورج کی طرف دیکھ کے علی کا چاہنے والا کہتا کیا ہے؟ ایک جملے سے میں آغاز سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سورج کی طرف غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ اے سورج، میں آج اس علی کی تعریف کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے تجھے دوبارہ نکلنا پڑا۔ بہت بڑی بات ہے عزیزو، امام کی عظمت بہت آگے ہے، چاہنے والے کی شان ہم بتا رہے ہیں اور آپ دنیا کو بتائیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ سورج، جب تک، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں، جو لکھا ہے پڑھو، جب تک میں اپنے مولا کے فضائل اپنی مرضی سے نہ پڑھ لوں، اپنا چہرہ نہ چھپانا، اپنا چہرہ نہ چھپانا۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے فضائل اس نے پڑھنا شروع کیا۔ میری طرف دیکھیے گا، اور جب وہ فضائل پڑھ رہا ہے تو نیچے مجمع کا عالم یہ ہے، کوہنیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ یہ سورج غروب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سورج غروب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سورج کو کیا ہو گیا؟ یہ اپنا چہرہ کیوں نہیں چھپا رہا ہے؟ قربان جاؤں اس جملے پہ تاریخ نے لکھا مولائیوں کہ جب علی کے چاہنے والے نے اپنی مرضی سے، اپنی طبیعت سے مولا کے فضائل پڑھ چکا اور نیچے اتر گیا، تب جا کے سورج نے اپنا چہرہ چھپایا ہے۔ کہیے تو اہل علم کا مجمع ہے، ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کروں، فیصلہ آپ کریے گا۔ جب اپنی مرضی سے اتر آیا تب سورج نے چہرہ چھپایا۔ وہ سورج نہیں ہوتا جو ذکر علی سے چہرہ چھپا لیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے امام کے چاہنے والے، محبت کرنے والے۔ تو انہوں نے صرف امام کو مانا نہیں، انہوں نے امام کی بھی مانا ہے۔ امام نے جو باتیں کہی اس پہ عمل کیا ہے۔ سارا دار و مدار آج کے دور میں عمل کے اوپر ہے، ورنہ ایک حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حفظ من احادیثنا 40 حدیثا
بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا. کیا مطلب؟ معصوم فرماتے ہیں من حفظا، جس نے یاد کیا، من احادیثنا، ہماری حدیثوں میں سے، 40 حدیثا، 40 حدیثوں، بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا، حشر کے دن اس کا شمار عالم اور فقیہ میں ہوگا. اب آپ بتائیے 40 حدیثیں یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 4 دن، 4 ہفتہ؟ کسی کا بہت زیادہ ذہن کند ہے 4 مہینہ لگے گا. بس یاد کر لیا، کیا اس کا شمار عالم اور فقیہ میں ہوگا؟ نہیں دوست، نہیں نوجوانوں. معصوم کے کہنے کا مقصد ہے کہ جس نے ہمارے اہل بیت کی 40 حدیثوں کو یاد کر کے اس پہ عمل کیا، تب اس کا شمار عالم اور فقیہ میں ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد رسول. اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا متوجہ ہو جائے گا. چاہنے والے دنیا ہمارے امام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو امام نے اپنے چاہنے والوں کو درس دیا ہے، ابھی دنیا ان کا مقابلہ کر کے دکھائے. ہمارے امام کی تو منزل بہت آگے ہے. انہی چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا ہے جسے دنیا نے دیوانہ کہا. پاگل کہا. جس کے دل میں جو آیا وہ کہا. نام ہے اس کا بہلول دانا. یہ جو حلیہ اختیار کیا ہے جناب بہلول نے، یہ بہت بڑے عالم تھے. میں اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، تاریخ میں جھوٹ بولا ہے. یہ بہت بڑے عقل مند تھے. یہ تو معصوم نے ان سے کہلایا اگر جان بچانا ہے تو یہ حلیہ اختیار کر لو. حلیہ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے اپنے کو ڈھالو کہ دنیا تمہیں، لیکن اللہ اکبر، آج دنیا اس علی کے چاہنے والے کو بھی سلام کرتی ہے اور ان کے فیصلوں کو بھی سلام کرتی ہے. تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. رات کا وقت ہے، ہارون، زبیدہ. اب علم کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا علم کیا تھا. ہارون چاند دیکھ رہا ہے اور زبیدہ سے کہہ رہا ہے اللہ نے چاند کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے، کتنا جمیل بنایا ہے. اور جب کہہ چکا تب زبیدہ کہتی ہے ہارون، چاند کچھ بھی خوبصورت نہیں ہے جتنا انسان خوبصورت ہے. غصے میں آ گیا، نہیں چاند زیادہ خوبصورت ہے. زبیدہ نے کہا نہیں انسان زیادہ خوبصورت ہے. اے جوانوں، بات یہاں تک پہنچ گئی طلاق تک کی. اور کہ یہ مسئلہ کل دربار میں علماء کرام کے سامنے ہم رکھیں گے. اگر انہوں نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے
تو تجھے طلاق، اور اگر نہیں ثابت کیا، انسان کو ثابت کر دیا قرآن اور حدیث سے، شرط آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم تجھے طلاق نہیں دیں گے اگر انسان ثابت ہو گیا کہ زیادہ خوبصورت، تجھے طلاق نہیں۔ زبیدہ نے بھی کہا جا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، دربار سجا، ہارون نے مسئلہ رکھا علماء کرام کے سامنے، اور یہ بھی کہہ دیا قرآن سے بتانا، حدیث سے ثابت کرنا، اور آج طلاق کا مسئلہ ہے۔ اور جب سنا زبیدہ کے طلاق کی بات تو سارے علماء نے ایک زبان ہو کے کہا ہارون شام تک کا وقت دے دے تاکہ ہم قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکیں۔ ہارون نے وقت دے دیا، سب ایک ساتھ اٹھے چل دیے، تلاش کر رہے ہیں قرآن میں مل جائے، کہیں حدیث میں کہیں مل جائے انسان زیادہ خوبصورت ہے۔ دن بھر انہوں نے علمی گھوڑے دوڑائے مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ لفظ پہ غور کریں، آخر میں سارے علماء کرام نے ایک بات طے کر لیا، اب زبیدہ کو طلاق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چاند زیادہ خوبصورت ہے، انسان خوبصورت نہیں ہے۔ مغرب کا وقت ہے، علماء کرام کی بھیڑ ہے، علی کا چاہنے والے کا گزر ہوا، جناب بہلول کا دیکھا، علماء کرام کی بھیڑ کا خیریت ہے، کہ جاؤ کیا بات ہے، کہ تجھے نہیں پتا زبیدہ کو طلاق ہو رہی ہے، کہ مسئلہ کیا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام، کہ کیا ہوا، کہ یہ مسئلہ تھا، ہم نے دن بھر کا وقت لیا، تمام علماء نے ایک ہی بات طے کیا ہے، چاند زیادہ خوبصورت ہے، انسان زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اب زبیدہ کو طلاق ہوگی، کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو بہلول کہتے ہیں اگر آپ برا نہ مانیں تو آج مغرب کی نماز میں پڑھا دوں۔ جناب بہلول کے سارے فیصلوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لوگ ہنسی میں لے جائیں بات الگ ہے، مگر ہر جگہ تبلیغ پوشیدہ ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے، ہنسی میں لے جائے آدمی مگر ہر جگہ تبلیغ پوشیدہ ہے۔ آپ برا نہ مانے تو آج مغرب کی نماز میں پڑھا دوں، میں نے جملہ کہا تھا پڑھنا میرا کام ہے۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا، ہماری نماز ہر فاسق و فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے، آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، علم کا اندازہ لگاؤ، بولنا نوجوانوں۔ بہلول مصلی پہ پہنچے، نیت کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ حمد کی تلاوت، کون سا سورہ پڑھا؟ سورہ 3۔ سارے علماء نے دن بھر علمی گھوڑے دوڑائے، بھئی یہ بھی تو ذہن میں رکھیے، سورہ 3 پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سنین وہذا البلد الامین۔ اب آگے کیا ہے آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہلول نے اس آیت میں جان بوجھ سے کیا پڑھا، لقد
خلقنا القمر، مل کے بولے، بات اگر پہنچ رہی ہے تو قمر یعنی چاند، پیچھے سے لقمہ دیا، بولو غلط، لقد خلقنا الانسان ہے، بولو نے پھر جان بوجھ سے پڑھا، لقد خلقنا القمر، پیچھے سے پھر لقمہ دیا، بولو غلط، لقد خلقنا الانسان ہے، تو بہلول کہتے ہیں پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اتنی خاموشی سے نہیں، مولا سلامت رکھے۔ بولو کہتے ہیں پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اللہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم، اتنی قسمیں کھا کے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا۔ ہم تو آپ کے ڈر سے پڑھ رہے تھے کہ شاید انسان کی جگہ چاند نے لے لیا۔ ایک بڈھا آگے بڑھا، مولائیو آخری فرد تک کی توجہ، کہ یہ کون ہے جس نے ہماری رہنمائی کی، ہماری ہدایت کی؟ دوسرا بولا علی کا دیوانہ ہے، بہلول نے کہا پھر سے کہو کہ علی کا دیوانہ ہے، کہ یہیں سے پیغام دے دو جب علی کے دیوانوں کا یہ حال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت کر رہے ہیں مل کے، علی 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 غدیر میں مولا ہاتھ اٹھا کے دیا ہے، ہاتھ اٹھا کے علی علی بولا کرو، علی علی زندہ باد، مولا سلامت رکھے، نعرہ حیدری حیدری حیدری، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ کہ دنیا کو پیغام دے دو یہاں سے، جب علی کے دیوانوں کا یہ حال ہے تو مولا علی کا کیا حال ہوگا؟ اب ایک بات کہہ رہا ہوں نوجوانوں، تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے قریب ہو کے سننا، یہ نہیں کہوں گا قریب آ جاؤ، میرے ساتھ ذہنی اعتبار سے قریب رہنا، لطف آئے گا۔ سارے واقعات وہی ہیں، نتیجے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں جب نام علی پہ پابندی تھی، پہلے امام کے نام لینے والوں کو ستایا جا رہا تھا، انہیں اذیت دی جاتی تھی، انہیں قتل کیا جاتا تھا۔ اور اس چاہنے والے کا میں کردار بتاؤں، تاریخ نے یہ تو نہیں لکھا چیز کا نام، مگر اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب نام علی پہ پابندی تھی اس دور میں، تو یہ علی کا چاہنے والا بہلول بچوں کو جمع کرتا تھا۔ اب اس دور میں بچوں کی کیا چیزیں تھیں یہ تاریخ نے نہیں لکھا،
بچوں کو دیتا تھا بہلول اور کہتا تھا جاؤ پورے بغداد کی گلی میں کہو علی حق ہے. علی حق ہے. بچے جلوس کی شکل میں، چیز کی لالچ میں پورے بغداد کی گلیوں میں مولا علی حق ہے، مولا علی حق ہے، مولا علی حق ہے، یہ نعرہ گونج رہا تھا جہاں پہ پابندی تھی نام علی پر. غور نہیں کیا آپ نے؟ اسی لیے ہمارے معصوم نے فرمایا بہلول تمہارے اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے جنت میں کئی گھر دے دیے، کئی گھر دے دیے. بچوں کو روز چیز دیتے تھے. علی حق کا نعرہ پورے بغداد کی گلیوں میں گونجتا تھا. بہلول ایک بار معصوم کے پاس آئے، یا امام اب پیسہ نہیں ہے میرے پاس، ہم بچوں کو چیزیں کہاں سے لائیں؟ علی حق کا نعرہ بند ہو جائے گا. معصوم نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے؟ ارے جنت میں سے اپنا ایک مکان بیچ دے. غور کریں آپ، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. گھبرا کیوں رہا ہے؟ جنت میں سے اپنا ایک گھر، سنا ہے نا واقعہ، بیچ دے. ٹھیک ہے مولا. مٹی کا گھروندہ بنایا. اب پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا. ہارون و زبیدہ جب ادھر سے گزرے تو بہلول کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں گھر لے لو، جنت میں گھر لے لو. زبیدہ نے کہا کتنے کا؟ 2 درہم یا 2 دینار. کہا یہ لو. بہلول نے گھر دے دیا. ہارون نے مذاق اڑایا، جیسے وہ پاگل ویسے. ساری بات چھوڑ رہا ہوں عزیزوں. گھر پہنچا، سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جنت. جب جنت میں غور سے دیکھتا ہے، ہاذہ بیت زبیدہ، جنت میں یہ گھر زبیدہ کا ہے. بیوی کا گھر دیکھا اکڑ گیا. کاش کے جملے پہ غور کیا ہوتا. بیوی کا گھر دیکھا اکڑ گیا. ارے تو میری بیوی کا گھر ہے. جانے لگا. فرشتوں نے روکا، رک، نہیں جا سکتا. خواب میں کہتا ہے دیکھ نہیں رہا میری بیوی کا گھر ہے، مجھے کون روکے گا؟ بڑی مجلسیں سنی ہیں. جملے پہ غور کرو، لطف اٹھاؤ. میری بیوی کا گھر ہے، مجھے کون روکے گا؟ میں تو جا کے رہوں گا. جب زیادہ ضد کیا تو ایک تماچا، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. اب آپ نتیجہ خود نکال لیں. ہارون جنت میں اپنی بیوی کے گھر میں نہیں جا پایا. میں لفظ بدل رہا ہوں، کاش کے جوان تھوڑا سا ساتھ دے دے. جب اچھی بیوی کا، اب سے سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا.
آج شب 5 محرم ہے، تھوڑا تو اب تک مزاج میرا سمجھ جاتے. اچھی بیوی کا برا شوہر جب جنت میں اس کے مکان میں نہیں جا پایا تو فیصلہ ہو گیا، تو پھر اب اچھے شوہر کی بری بیوی بھی. ہائے 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 ہائے، صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. مولا سلامت رکھے مل کے یا دنیا کہتی ہے نا کہ ہم نہیں مانتے. یہ کس نے کہہ دیا؟ ہم فرعون پہ لعنت کرتے ہیں، ان کی بیوی بی آسیہ کی عزت کرتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب دنیا کہ نہیں، نبی کی بیوی ہے، احترام واجب ہے. تو ایک طرف ہمارے سامنے یہ بھی کردار ہے، ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں. ان کی بیوی جودہ بنت اشش پہ لعنت کرتے ہیں. کیوں؟ امام کو زہر دیا. دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے، دنیا نے رشتہ داری دیکھی ہے، ہم نے کردار دیکھا ہے. ہم نے کردار دیکھا ہے. اب دوسرے دن رات میں جیسے ہی آنکھ کھلی تو میرا عقیدہ ہے پھر اسے نیند نہ آئی ہوگی، اسے نیند نہیں آئی ہوگی. اور جیسے ہی صبح نمازدار ہوئی ہوگی یہ کہا ہوگا زبیدہ تیار ہو جاؤ. کہاں کا؟ چلنا ہے ٹہلنے. چل دیے دونوں. اللہ اکبر. اسی راستے سے پھر ان کی سواری پہنچی. پھر علی کا چاہنے والا کہہ رہا جنت میں گھر لے لو، جنت میں گھر لے لو. آج زبیدہ نہیں پوچھ رہی، ہارون پوچھ رہا ہے. بولو ہمیں بیچو گے؟ علی کا چاہنے والا کہتا ہے کیوں نہیں بیچوں گا، بیچوں گا. اہل علم کا مجمع ہے جسے اس لفظ پہ غور کرے آپ. کہ دو کا قیمت تو دو پہلے. کہ کتنی قیمت؟ کہ تیری آدھی سلطنت، تیری آدھی. علی کے چاہنے والے کا جواب سنو ذرا، علی کے چاہنے والے سنیں علی کے چاہنے والے کا جواب. ہارون غصے میں آ گیا. بولو ایک بازار میں، ایک مارکیٹ میں دو بھاؤ. کہاں ہے نوجوانوں؟ اب اس سے آسان تو میں نہیں پڑھ سکتا. کہ ایک مارکیٹ میں، ایک بازار میں دو بھاؤ. تو بہلول بھی کہتے ہیں ایک مارکیٹ میں خریدار بھی تو دو طرح کے ہیں. ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. خریدار بھی تو دو طرح کے ہیں. کہ بہلول کل 2 دینار 2 درہم نے دے دیا، آج کیا ہو گیا تجھے؟ میری آدھی سلطنت مانگ رہا ہے. بہلول چپ ہے. پھر ہارون نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کام نہیں کر رہا ہے؟ تب بہلول نے کہا کام کر رہا ہے میرا دماغ. کہا پھر یہ کیسے؟ کہ بس فرق اتنا ہے زبیدہ
بغیر دیکھے ایمان لائی تھی، تو دیکھ کے ایمان لایا ہے۔ بس ایک بات اور نوجوانوں، تاریخ نے ایک نام لکھا ہے، حضرت جنید۔ ان کا لقب بتاؤں کیا تھا؟ قطب الاقطار۔ ان کے پیچھے 1000 شاگرد، پیچھے شاگردوں کی بھیڑ۔ بغداد کی گلی میں علی کا چاہنے والا مل گیا بہلول، جان بوجھ سے جس کے پیچھے 1000 شاگرد ہوں، سوچیے اس کا جلوہ کیا ہوگا۔ اور علی کے چاہنے والے کا حلیہ چھیڑا تھا صرف۔ اے بہلول، ہاں بولو، میں نے سنا ہے تو لوگوں کو فقہ آل محمد کی تعلیم دیتا ہے۔ بہلول نے کہا جو سنا ہے صحیح سنا ہے، اس جملے میں تو اپنا خون جگر نکال کر رکھ دیتا ہوں کہ جو سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ بہلول یہ تعلیم ہمیں بھی دو گے؟ جس کے پیچھے 1000 شاگرد، وہ علی کے اس چاہنے والے سے کہہ رہا یہ تعلیم ہمیں دو گے؟ کیوں کہا تھا بتاؤں؟ جیسے ہی میں بہلول سے کہوں گا تو یہ علی کا چاہنے والا ہاتھ جوڑ کے کہے گا سرکار آپ کے غلاموں میں سے میں خود ایک غلام، آپ کے شاگردوں میں سے میں خود ایک شاگرد، مگر اے مولائیو، علی کے چاہنے والے نے عالمانہ انداز میں فرمایا جنید یہ تعلیم لینے کے لیے تیرے اندر صلاحیت بھی ہے۔ کہو تم مصائب پڑھ دوں مگر ایسے نہ سنو، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا مزاج بدل گئی جب ماشاءاللہ سے ہر چیزیں جو ہے یہاں کی جواب نہیں، تو ایک یہی چیز ہے جس کو ہر ذاکر کو تکلیف ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ آپ نے سنا نوجوانوں کیا کہا؟ یہ تعلیم لینے کے لیے تیرے اندر قابلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، کہ تعلیم نہیں دو گے؟ علی کا چاہنے والا تعلیم دے گا مگر شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ میرے سوال کے جواب دو، کہ کرو سوال، کہ بتا انسان کو کھانا کتنا چاہیے، انسان کو بولنا کتنا چاہیے، انسان کو سونا کتنا چاہیے۔ جنید کہتے ہیں بہلول یہ بھی کوئی سوال ہے، اس میں کچھ رکھا ہے؟ شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے انسان کم کھائے، کم بولے، کم سوئے۔ بہلول مسکرانے لگا، اے جنید کیوں ان کو گمراہ کر رہا ہے؟ جو پیچھے 1000 ہیں تیرے، ابھی تجھے کھانے کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ بہلول کی ساری چیزیں لوگ ہنسی میں لے جائیں مگر ہر بات میں تبلیغ پوشیدہ ہے۔ تجھے ابھی سونے کے بارے میں نہیں پتا، تجھے ابھی بولنے کے بارے میں نہیں پتا، تو تعلیم نہیں دو گے؟ کہ اگر صحیح جواب دے دیتا تو تعلیم میں ضرور دیتا،
ورنہ ایسے ذہنوں کو کیوں کر فقہ آل محمد کی تعلیم دوں کہ جس کا وہ اہل نہ ہو. ہائے 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 ہائے, جس کا وہ اہل نہ ہو. غصے میں آ گئے, غصے میں پورے شاگردوں کو لیا, دربار میں پہنچ گئے. بادشاہ اس علی کے دیوانے نے پوری شریعت محمدی کی توہین کر دی. جنید کیا ہوا؟ کم مجھ سے 3 سوال کیے, میں نے یہ جواب دیا, مذاق اڑا رہا ہے شریعت محمدی کی. بادشاہ نے کہا بلاؤ ذرا علی کے چاہنے والے کو. اب نوجوانوں غور کرو, علی کا چاہنے والا بہلول آیا, سارے درباری ایک طرف, یا علی یا علی, غور کرو آپ, علی کا چاہنے والا ایک طرف. کیا یہ نہیں سنا؟ حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے. کتنا بڑا جیالہ تھا یہ, اندازہ لگاؤ. یہ ہے چاہنے والے. ہارون اس نے کئی بادشاہوں کے دور دیکھے. آج بادشاہ پوچھ رہا ہے, اے بہلول تم نے پوری شریعت محمدی کی توہین کر دی. بہلول کہتے ہیں نہیں. کہ جنید تو کہہ رہے میں نے یہ جواب دیا, تم نے مذاق اڑایا. اب جو سوال کیا ہے مولائیو جواب سنو. بادشاہ کہتا بہلول کیا حضرت جنید نے تمہارے سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے؟ علی کا چاہنے والا کہتا بادشاہ جنید میرے سوالوں کے جواب کیسے صحیح دے پاتا جب اس کے استاد نے اسے صحیح پڑھایا ہی نہیں ہے. ذرا مل کے بولنا, صحیح پڑھایا ہی نہیں ہے. اب تو بادشاہ بھی غصے میں کہ تم جواب دو. اگر ہم مطمئن نہ ہوئے اور جو یہ اور علماء بیٹھے ہیں تو اسی دربار میں تمہارا سر قلم ہوگا. فتویٰ صادر ہو گیا. بہلول مسکرائے کہ بادشاہ ارے جب میں نے سوال کیا تھا تو جواب تو تھا ہی میرے پاس, جواب تو تھا ہی میرے پاس. لیکن بادشاہ ایک اجازت دے دے. دیکھیے حق ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے. کہا کون سی اجازت؟ کہ جو یہ اور علامہ بیٹھے ہیں نہیں ان سے بھی تو پوچھ لیں. بادشاہ نے اجازت دے دیا. اب یہ علی کا چاہنے والا ایک ایک کے پاس جاتا ہے. بھیا کھانے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کم. پھر آگے بڑھے, بولنے کے بارے میں علامہ صاحب آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کم. پھر تیسرے کے پاس پہنچے, علامہ صاحب سونے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہ جو جنید نے جواب دیا وہی ہمارا جواب ہے. شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے انسان کم کھائے, کم بولے, کم سوئے. بہلول بیچ میں آئے اور تیزی سے ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. بادشاہ نے پوچھا اب کیا ہو گیا تجھے, کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہہ رہا کیوں نہ مسکراؤں, ابھی تک ایک کو جاہل سمجھ رہا تھا. ہائے 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 ہائے, غور کر رہے آپ. صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد.
کو جاہل سمجھ رہا تھا، یہاں تو پوری بھیڑ ہے، سب کے سب۔ ایک بھیڑ کنویں میں گئی، سبھی۔ اب سوچئے بادشاہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا۔ کہ بہلول جواب دو نہیں سر قلم، اگر ہم مطمئن نہ ہوئے اب خاموش رہ سکیے تو رہ جائیے گا۔ کہ بادشاہ ایسے جواب نہیں دوں گا۔ کہ پھر ہم نے سوال کس سے کیا تھا؟ جنید سے۔ کہ جنید کو میرے سامنے لاؤ پھر میں جواب دوں گا۔ ہر مولائی چاہنے والے کا جواب سنے۔ جنید سامنے آیا۔ اے جنید بتا، میں نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ کہا بہلول تم نے پہلا سوال کیا تھا انسان کو کھانا کتنا چاہیے؟ کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا ہم نے جواب دیا کہ شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے انسان کم کھائے۔ کہا بادشاہ اس کا جواب سن لیا؟ کہا ہاں۔ کہا علی کے چاہنے والے کا جواب سن، انسان کو کھانے میں کبھی کم اور زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ حلال ہے کہ حرام۔ مل کے مولا سلامت رکھے۔ چاہنے والے بادشاہ اس کا جواب سنا؟ کہا سن لیا۔ کہ میرا بھی جواب سن لیا۔ کھانے میں انسان کو کبھی بھی کم اور زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے جو کھا رہا ہے حلال ہے کہ حرام۔ اے بادشاہ اگر حلال ہے تو جتنا دل میں آئے اتنا کھائے، اور اگر حرام ہے تو ذرہ برابر بھی نہ کھائے۔ اے جنید میں نے دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ کہ تم نے کہا تھا ہم سے بتاؤ انسان کو بولنا کتنا چاہیے۔ کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم نے جواب دیا شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے انسان کم کھائے کم بولے۔ بادشاہ اس کا جواب سنا؟ کہا دیکھیے بادشاہ کو بہلول بار بار جو ہکاری بھروا رہے ہیں تاکہ بادشاہ سونے نہ پائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اللہ۔ یہی تو ہوا نا۔ اے بادشاہ اس کا جواب سن لیا؟ کہاں سن لیا۔ اس نے کہا ہے کہ انسان کم کھائے اور کم بولے۔ علی کے چاہنے والے کا بادشاہ اب جواب سن، انسان کو بولنے میں بھی کبھی کم اور زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے جو بول رہا ہے اس میں خدا اور رسول کی مرضی شامل ہے کہ نہیں۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں 2 دن پہلے کا، آپ نے بے انصافی دیکھی؟ کتنا قیمتی جملہ میں نے آہستہ سے کہا، انہوں نے بھی آہستہ سے سنا۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک صلوات بھیجے محمد علی۔ اب اس کے بعد اے بادشاہ اگر اس کی مرضی شامل ہے خدا کی رسول کی، جتنا دل میں آئے اتنا بولے۔
اور اگر اس کی مرضی شامل نہیں ہے تو ذرہ برابر لب نہ کھولے۔ تیسرا سوال کیا کیا تھا میں نے؟ سونا کتنا چاہیے؟ کہ تو نے کیا جواب دیا؟ ہم نے تو یہی کہا شریعت محمدی کی طرف سے ہدایت ہے انسان کم کھائے، کم بولے، کم سوئے۔ بادشاہ سنا جواب؟ کہا کب علی کے چاہنے والے کا جواب سن، انسان کو سونے میں بھی کم اور زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے جب سوئے تو دن کا حساب کر کے سوئے، دن کا محاسبہ کر کے سوئے۔ کوئی اللہ کا حق رہ تو نہیں گیا، کوئی بندوں کا حق رہ تو نہیں گیا۔ یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، جاگو۔ کوئی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے رہ تو نہیں گیا، اگر رہ گیا ہے تو پہلے ادا کرے پھر سوئے، جب سونے لگے تو وضو کر کے سوئے، جب تک سوتا رہے گا عبادت ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی۔ جنید آگے بڑھا، علی کے چاہنے والے کے ہاتھ کو پکڑا، بوسہ دیا، بوسہ، اور کہنے لگا اے بہلول، اے علی کے دیوانے، معاف کرنا، حقیقت ہے میں تیرے درس کے قابل نہیں۔ پھر بہلول کہتے ہیں جنید اب دنیا کو پھر پیغام دے دو، جب دیوانوں کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ ایک شلاوت علی مولا، تو پانی دینا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کربلا کے بعد پانی سستا ہو گیا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ میں تیرے درس کے قابل نہیں۔ پھر ایک جملہ میں دہرا رہا ہوں، بہلول کہ ساری باتوں کو دنیا چاہے ہنسی میں لے جائے مگر ہر بات میں تبلیغ پوشیدہ ہے۔ جو ابھی تک نہیں مسکرایا میں چاہتا ہوں وہ بھی مسکرا دے۔ بہلول قبرستان میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے گزرے ہیں، یہ علی کا دیوانہ قبرستان میں یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، چلو پوچھتے۔ پہنچے بہلول، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ قبرستان میں بھائی کیا بتاؤں، میری نالین کسی نے چورا لی ہے، میری جوتی، میری چپل چورا لی ہے کسی نے، اسے میں قبرستان میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کتنی اچھی تبلیغ کی ہے، ہنسی تو آئے گی آپ کو۔ اب انہوں نے کہا بولو کھوئی کہاں ہے، چوری کہاں سے ہوئی؟ کیا چوری تو مسجد سے ہوئی ہے، چوری مسجد سے ہوئی ہے۔ کہ اسی لیے تو دنیا تمہیں دیوانہ کہتی ہے، پاگل کہتی ہے۔ کوئی مسجد میں ہے، ڈھونڈ قبرستان میں رہے ہو۔ بولول کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں میں یہاں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں، ارے جو لے گیا ہے پلٹ کے یہی آئے گا۔ ارے کہاں ہو؟ جو لے گیا ہے پلٹ کے وہ یہی آئے گا، وہ یہی پکڑ لیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ کو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔
کتنی اچھی تبلیغ بہلول نے کیا. کوئی انسان جب برا کام کرنے لگے صرف اس وقت یہ سوچ لے ہمیں مرنا ہے, کبھی وہ غلط کام نہیں کرے گا. اور ایک بار تو بس آخری بات ہے عزیزو ربط مسا, تھوڑا وقت آج زیادہ ہو گیا, معاف کرنا, بات سے بات نکل گئی. ایک بار تو بہلول نے پورا نقشہ کھینچ دیا, ٹوٹی پھوٹی قبر میں پیر لٹکائے, آدھا بہلول بیٹھے ہیں, گزرے کچھ لوگ ہیں, یہ علی کا دیوانہ یہاں کیا کر رہا ہے, چلو اور پوچھتے ہیں. بہلول یہ ٹوٹی پھوٹی قبر میں, قبرستان میں پیر لٹکائے بیٹھے ہو, یہ نہیں بیٹھنا چاہیے, چلو شہر کی طرف, چلو شہر کی طرف. بہلول خاموش ہے, پھر ایسے ہلایا شانہ کہ دیکھیں ہے بھی کہ نہیں. تب بہلول نے سر اٹھایا, کیا بات ہے؟ کہا بہلول یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, چلو شہر کی طرف. کہا تم بے وقوف ہو, سارے شہر والے تو ادھر ہی آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, سارے شہر والے تو ادھر ہی آ رہے ہیں, ہم ادھر جا کے کیا کریں گے؟ کہ نہیں بہلول چلو, بری بات ہے, یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. کیا نقشہ, کیا منظر کھینچا. ایسا ہے تمہیں جانا ہے جاؤ, ہم جن کے درمیان بیٹھے ہیں یہ بہت اچھے ہیں. اب پوچھا کتنے اچھے ہیں؟ ارے ہم ان کی اچھائی تمہیں کیا کیا بتائیں, یہ نہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ نہ غیبت کرتے ہیں, نہ کسی کا مال چھینتے ہیں, نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں, نہ کسی کو ستاتے ہیں, نہ ان کو دولت سے مطلب ہے, نہ ان کو حکومت کا لالچ ہے, نہ تخت کے چکر میں پڑتے ہیں. ارے ان کی دریا دلی کا تو تمہیں عالم ہی نہیں پتا. ان کا دشمن بھی آ جاتا ہے تو یہ بھگاتے نہیں ہیں, پہلو میں جگہ دے دیتے ہیں. اب بتاؤ میں جن کے درمیان بیٹھا ہوں کیا اتنے اچھے لوگ شہر میں ملیں گے؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. بس حسیسو, بات تمام ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, آپ کے گھروں کو سلامت رکھے. لوگ ہم سے یہاں پہ پوچھتے ہیں مولانا آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کیا جذبہ ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ. بچوں کی کیا خدمات ہے, ہم نے کہا سبحان اللہ. لیکن مجھے جب کوئی کمی لگتی ہے تو میں اسے پڑھ دیتا ہوں, اور میرا حق بھی ہے. ساری اچھائیاں ہیں, مگر کل مجلس کے بعد میں نے ایک کمی دیکھی. ایک کمی. کیا ماتم کرنا صرف کچھ لوگوں کا حصہ ہے؟ مخصوص کر دیا گیا صرف یہی ماتم کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کوئی بات نہیں. ماتم پرسا ہے, سب عزادار ہو, سب ماتمدار ہو. کچھ ضروری کام ہے آپ چلے جاؤ, کوئی بات نہیں. یہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھانا ہے, آپ چلے جاؤ. صبح آپ کو ڈیوٹی جانا ہے, ٹھیک ہے, مجبوری آپ جاؤ. لیکن یہاں سے جا کے باہر کہا گپ بازی, یہ غلط ہے.
سال بھر انتظار کرتے ہو نوجوانوں کہ مولا آ جاؤ،